ماں کا یقین کامل، ایک باپ کی قوت برداشت، ایک ماں کی قوت برداشت، یہ اسماعیل میں منتقل ہو رہی ہیں، اور یہ منتقل ہوتے ہوئے جب وہ ایڑیاں رگڑتا ہے تو پھر قدرت مجبور ہو رہی ہے وہاں سے چشمہ پیدا کرنے پر، جس طرح قدرت کو مجبور کر دیا ابراہیم نے کہ وہ چھلانگ لگانے کے لمحے سے نیچے پہنچنے تک آگ کو ٹھنڈا کرنے کا حکم صادر کر دے۔ یہ لمحہ اس سے پہلے نہیں آیا، یہ آپ اٹھا دیجئے تفاسیر کو۔ اب جب یہ لمحہ آ جاتا ہے، آگے آئیے، اب ابراہیم واپس آتے تو جوان ہو چکا ہے، پسر جوان ہے اور وہ بڑھاپے کی عمر میں ہے۔ اب پھر ایک امتحان سر پر آنا، اور یہ امتحان کیا ہے؟ یہ امتحان وہ ہے جو نسل ابراہیم سن 61 تک دیتی چلی آئی، سن 61 ہجری تک، کہ وہ جب انہیں ایک یہ بشارت ہوتی ہے کہ اور بیٹے سے تذکرہ ہوا، تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ خواب دیکھا ہے، بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ یہ خواب ہے، یہ آپ کا وائمہ ہے، یہ آپ کا تصور ہے، یا میں اس کے نتیجے میں ختم ہو جاؤں گا، میں تو ابھی جوانی ہے، بڑے میاں آپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں۔ یہ وہی جینس بول رہی ہیں، وہی جینس ہے جو آتش جوانی میں آتش نمرود میں کودی تھی، وہی کہتی ہے ابا جان حکم جو بھی آپ کے برس جو آپ کو حکم ملا، جو قرآن نے کہا حکم ملا اس کی تکمیل کیجیے، یعنی تیقن کی وہی منزل ریپیٹ ہو رہی ہے، وہی منزل دہرائی جا رہی ہے، اور اس واقعے کو آپ شامل کر لیجیے۔ اس کے بعد قدرت کیا فیصلہ کرتی ہے؟ قدرت پہلے سے فیصلہ نہیں کر رہی ہے، جب چھری ہاتھ میں آتی ہے، یقین کا امتحان مکمل ہو جاتا ہے، تو ان درمیانی لمحات میں تبدیلی آتی ہے، اور قرآن میں آیت آ گئی کہ ہم نے اس کو ذبح عظیم سے بدل دیا۔ لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ابراہیم نے سلسلہ شروع کیا وہ اسماعیل تک آیا، اور آتے آتے وہ پھر ہاشم کے خاندان میں منتقل ہوتا ہے، اور ابرہہ آتا ہے۔ ہاشم متولی ہیں، عبد المطلب، ہاشم جی سب سے پہلے، اور ہاشم کو ہی خاندان میں جو قبائل ہیں وہاں کے وہ معتبر سمجھتے ہوئے، وہ ان کی عظمت کو، ان کی بزرگی کو ریکگنائز کرتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے کعبے کا متولی مقرر کرتے ہیں، وہ کوئی اور قبیلہ اس میں آگے نہیں بڑھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عظمت، ان کی پاکیزگی، ان کی دیانت تسلیم ہو، نتیجتاً چیز آگے بڑھتی ہے، بات آگے بڑھتی ہے، اور عبد المطلب تک آتا ہے، اور پھر وہ واقعہ تو ابراہیل والا آتا ہے، سورہ فیل قرآن مجید میں جو آیا۔ بات آگے بڑھتی ہے، نبوت کا اعلان ہوتا ہے، نبوت کے اعلان کے ساتھ ہی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے خانہ کعبہ میں، اور یہ بچہ کس باپ کا بیٹا ہے؟ یہ عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے کا قصر، ابو طالب کا، ابو طالب، حضرت ابو طالب کا بیٹا، جو اپنے بھتیجے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اپنے یتیم بھتیجے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور اس کی ہر بات پر آمنا و صدقنا کہتے ہیں۔ یہ بچہ کس کی گود میں پرورش پاتا ہے؟ کس کی زیر تربیت پرورش پاتا ہے؟ کعبے میں پیدا ہونے والا بچہ، جینس اس کے ہاشمی، اور ہاشمیوں سے ہوتے ہوئے اسماعیل و ابراہیم، پرورش پا رہا ہے، یعنی اس کی پہلی تربیت گاہ ہے گوش نبوت۔ اب یہ بچہ وہ جینس لیے ہوئے ہے، کون سے جینس؟ یقین کامل کے جینس۔ یہ بچہ کون سے جینس لیے ہوئے ہے؟ ذبح عظیم کے لیے تیار ہو جانے والے جینس، اور تربیت ہو رہی ہے
बाजुए नबूवत में। حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بات ہو رہی ہے. اب زندگی اٹھائیے، رسول پر کوئی آوازیں کستا ہے، یہ ننھے منھے ہاتھوں میں تلوار لیے دوڑتے ہیں. رسول ہجرت پر جاتے ہیں تو کسی اور سے نہیں کہتے، کہتے ہیں علی تم میری چادر اوڑھ کر سو جانا، اور علی اس پر سو جاتے ہیں. اور خود علی کا قول ہے جس پر تمام جتنے بھی اس وقت کے لکھنے والے ہیں، جتنے رائٹرز ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ جو علی کا قول ہے وہ سب نے اس کو دیا ہے کہ مجھے اس رات جتنی پرسکون اور میٹھی نیند آئی، زندگی میں کبھی ایسی پرسکون اور میٹھی نیند نہ آ سکی تھی. وہ شخص جس کو یہ معلوم ہے کہ میرے اس شہر کے لوگ اس رسول کو قتل کرنا چاہتے ہیں آج کی رات، میں چادر اوڑھ کر سو رہا ہوں، کھلے منہ نہیں سو رہا ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے مجھے قتل کر دیا جائے. یہ بھی وہ یقین کی وہی منزل ہے، وہی ہے جس نے ابراہیم کو آگ میں کودنے پر مجبور کیا، جس نے اسماعیل کو چھری کے نیچے لیٹنے پر مجبور. یہ وہ یقین کا. یہ کہتے کہ بھائی بزرگ میرے نبی، میں آپ کی پر میری جان قربان، لیکن میں چادر اوڑھ کر کیوں سوں؟ میں جاگتا رہتا ہوں، آپ کے بستر پر لیٹ جاتا ہوں، میں جاگتا رہتا ہوں کیونکہ صبح آپ کی امانتیں بھی واپس کرنی ہے. اگر رات کو مجھے مار دیا گیا تو آپ کی امانتیں کون واپس کرے گا؟ دلائل تو دے سکتے تھے، دلائل دیے جا سکتے ہیں، لیکن وہی تیقن کی منزل ہے، وہی یقین کامل ہے، وہی عشق کی آخری منزل ہے، وہی بنیادی طور پر کہ جو کہہ دیا ہے وہ حکم آخر ہے. جیسا کہا گیا ویسا ہی کر کے دکھایا. یعنی سو جاؤ تو سو گئے، تو سو گئے، اور اور یہ بھی چادر کہا اوڑھ کر سونا ہے تو اوڑھ کر سو اور گئے. یہ بھی کہا کہ اتنی میٹھی نیند کبھی کبھی زندگی نہیں میں آئی. اور یقین یہ کیا تھا کہ رسول نے کہا ہے تو مجھے یقین ہے کہ میں صبح زندہ ہوں گا، کیونکہ رسول نے یہ کہہ دیا ہے کہ صبح فلاں فلاں کو امانت دے کر مجھ سے مدینے میں ملنا. واہ، یہ ہے وہ یقین کی منزل. کہ سو بھی جاؤں گا، منہ ڈھک کے بھی سوؤں گا، کفار حملہ کرنے بھی آئیں گے، لیکن زندہ اس لیے بچ جاؤں گا کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے کہ صبح اٹھ کے امانت داروں کو میری امانتیں ان کی واپس کرنا ہے اور مجھے مدینے میں مل جانا. اب یہ یقین ہے نا، یہ جملے یقین کی اگر حد پر نہ ہوتے تو شاید میٹھی نیند نہ آتی. مجھے آپ کو میٹھی نیند نہیں آتی، لیکن وہ علی ہیں، انہیں میٹھی نیند آئی ہے، اور وہ اس کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ زندگی میں پہلی بار میٹھی نیند آئی ہے، اس لیے کہ علی کا یقین قابل ہے. علی کے جینس اسماعیل و ابراہیم کے جینس ہیں. علی کی تربیت ایک طرف اپنے والد حضرت عبد المطلب اور دوسری طرف رسول کی گود میں ہو رہے ہیں، رسول آخر الزماں کی گود میں ہو رہے ہیں. تو یہ پہلو چل رہا ہے. اب آپ کی بات ذرا سی قطع کر رہا ہوں. یہ جو ابراہہ کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، یہ تفاسیر میں جو ہم نے پڑھا وہ یہی تھا کہ جب ابراہہ آیا خانہ کعبہ ڈھانے کو، وہ بھی ایک اکنامکس کہ وہ یمن میں بنانا چاہتا اور تھا، یہاں بھی یقین تھا ریونیو. تو وہی اس نے اس لڑائی کو چھیڑنے کے لیے عبد المطلب کے اونٹ جو تھے وہ بیرون مکہ چر رہے تھے، ان اونٹوں کو اس نے اپنے قبضے میں لے لیا. جب شکایت گئی تو حضرت عبد المطلب، جو ہم نے تفاسیر میں پڑھا وہ یہ تھا کہ گئے اور انہوں نے اونٹوں کا تقاضا کیا کہ میرے اونٹ دے دو. تو ابراہہ نے ہنس کے یہ کہا کہ اونٹ تو تم مانگنے آ گئے ہو، لیکن میں جس کعبہ کو جس کے تم متولی ہو، میں اس کو ڈھانے آیا ہوں، اس کی فکر نہیں ہے تمہیں. تو اس میں بڑا کمال کا جملہ ریکارڈ ہوا، وہ یہ تھا کہ اونٹ میرے ہیں، میں تقاضا کرنے آیا وہ ہوں، اللہ کا گھر ہے. وہ جس کا گھر ہے اس کی حفاظت وہ خود کرے گا. تو یہ یقین کی میں آپ سے وہ جو بات آپ کی بات کے تسلسل میں ہی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو یہ جینیٹکس جو چلی آ رہی ہے یہ یہاں تک آئی اور پھر حضرت علی تک آئی. جی آگے فرمائیے. اور یہ بھی یقین کی منزل تھی جو حضرت عبد المطلب اور اللہ نے دکھا دیا، اللہ نے دکھا دیا اس کو
طائر نبابیل والا معاملہ جو ہے. یا اب آئیے جناب کہ یہ وہ علی ہیں. علی کی ساری زندگی کا مطالعہ کر لیجئے، آپ حسین کی زندگی کو خود بخود سمجھ جائیں گے. رسول نے جو کہا علی نے اس پر آنکھ بند کر کے عمل کیا. کبھی کوشچن، سوال یا نشان ماتھے پر بل نہیں آیا. وہاں چلے جاؤ، وہاں چلے گئے. اس سے جدل کر لو، اس سے جدل کر لیا. اس سے جا کر یہ وصول کر لو، اسے وصول کر لیا. اسے جا کر یہ دے دو، یہ نہیں پوچھا کہ کیوں دے دوں، یا کہ یہ کیوں لے لوں، یہ کیوں سو جاؤں، کیوں آپ کی کتنی امانتیں ہیں، کاہے کے لیے ہیں، کیوں امانتیں آپ نے رکھی تھی. یہ سارے سوالات آ سکتے ہیں، لیکن کس کے نہیں آتے ہیں؟ جو ایک یقین کامل کی منزل پر ہو، جو یہ سمجھتا ہو کہ جو حکم دے رہا ہے، حکم دینے والا میرے لیے ایک مطلق حیثیت کا حامل ہے. اب وہ شخص کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ جو انقلاب بپا ہوا ہے وہ رد انقلاب کی طرف جائے. یہ بڑا اہم سوال ہے، یہ ایک اہم معاملہ ہے. اور اسے نظر آئے کہ جیسے ہی رسول جائیں گے رد انقلاب کی قوتیں مضبوط و مستحکم ہونے لگیں گی، تو وہ اسے روکے گا. اور اس کے جینز جہاں جہاں منتقل ہوئے ہیں وہ بھی اس چیز کو محسوس کریں گے. تو حسین میں کس کے جینز ہیں؟ حسین میں تو علی کے جینز ہیں، حسین میں تو رسول کے جینز ہیں. حسین کی ماں کون ہے اور حسین کی نانی کون ہے؟ ہم جب یہ دیکھتے ہیں تو پھر حسین ہمیں ایک مرقع یقین، ایک مرقع صبر و استقامت نظر آتے ہیں. اور وہ تربیت کا جو ماحول ہے وہ ہمیں چہارسو اس خاندان میں نظر آتا ہے، ان کے احباب میں نظر آتا ہے، ان کے رشتہ داروں میں نظر آتا ہے، اس پورے خانوادے میں نظر آتا ہے. کیونکہ وہ سلسلہ تو بہرحال تسلسل کے ساتھ ابراہیم و اسماعیل اور ہاشم سے ہوتا ہوا عبد المطلب سے ہوتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے. لہذا جب ہم بات کرتے ہیں کہ حسین نے یہ سب کچھ کیوں کیا، حسین کے پاس کئی راستے تھے، لیکن حسین نے کہیں پر لاجک کا ہاتھ نہیں چھوڑا. آپ ایک سب سے اہم بات یہ ہے، حسین کہیں پر جذباتیت کا شکار نہیں ہے. حسین کہیں پر بھی ہمیں جو ہے وہ اللاجیکل یا ہمیں کہیں پر فراریت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے نظر نہیں آئے. وہ لاجیکلی آپشنز دیتے ہیں، اور وہ آپشنز اتنے باوزن ہیں کہ آپ آج کے دور کی اسٹریٹجی یا حکمت عملی پر اس کو پرکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو کہیں پر سقم نظر نہیں آئے. مثلا جب ان کا راستہ روکا گیا تو انہوں نے 3 آپشن رکھے. یا تو مجھے اپنے امیر کے پاس لے چلو، بھئی ڈائلاگ میں تم سے کیوں تم کروں، سے کہاں کروں گا، جس کا لیول ہے اس سے لیول میں بات کروں گا نا. میرا لیول تم نہیں ہو، وہ لیول ہے، حکمران بنا بیٹھا ہے، میں اس سے بات کروں گا. جہاں میں جا رہا ہوں وہاں مجھے جانے دو، میرا راستہ مت روکو. تیسرا، مجھے واپس جانے دو. اس کے علاوہ یعنی مدینے کی طرف لوٹ کے چلا جاؤں، لوٹ کے چلا جاؤں گا، اپنے گھر. گھر چلا جاؤں گا واپس. بھئی تم سمجھتے ہو کہ میرا کوفے جانا خطرناک ہے تمہارے لیے، تمہاری اسٹریٹجی میں، تمہاری حکمت عملی میں اگر نقصان دہ بن رہا ہے تمہیں، تم سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے خطرناک ہوگا تو مجھے واپس جانے دو. اور تم سمجھتے ہو کہ اگر میں تمہارے لیے خطرناک ہوں ان چھوٹے بچوں کے ساتھ، شیرخوار بچوں کے ساتھ، تو مجھے اپنے حاکم کے پاس لے چلو. میں ڈائلاگ تم سے کیوں کروں؟ اور یہ بات ایک باوزن بات ہے، ایک منطقی استدلال کے ساتھ بات ہے کہ وہ جو بیعت مانگ رہا ہے، وہ جو بیعت سے انکار کر رہا ہے، معاملہ تو ان دو کا ہے نا، ان دو کا ہے. تو آپس میں ڈائلاگ کرنے آپس میں ڈائلاگ ان کا ہونا ہے. اور میں لیول میں اس سے کسی طور پر کم نہیں ہوں، بے شک میں اس سے سطح میں بلند ہوں. وہ تو قابض ہے، ناجائز قابض ہے، جبرن مجھ سے بیعت مانگ رہا ہے، تو میں اس کی